السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرض وبا کے ماحول میں عبادات کے اندر رخصت و آسانی۔ ناظرین کرام، اسلام ایک آسان دین ہے، حالات و ظروف اور مجبوریوں کی مکمل رعایت کرتا ہے۔ مرض وبا یا دیگر شرعی عذر کی صورت میں متعدد احکامات کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر شخص کو اس کی طاقت کے بقدر شریعت کا پابند بناتا ہے۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ میں دو قسم کے احکامات ہیں، عزیمت اور رخصت۔ اور رخصت دراصل اطاعت کے کاموں میں بندوں کی آسانی کے لیے رکھی گئی ہے۔ رخصت و عزیمت چونکہ دونوں قسم اللہ کی جانب سے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دونوں قسم کی عبادتیں پسند ہیں۔ حدیث ہے ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جس طرح سے عزیمت والے کام پسند ہیں ویسے ہی رخصت اور آسانی والے کام بھی پسند ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کی ہے اور ابن حبان نے بھی روایت کی ہے۔ عزیمت کہتے ہیں وہ شرعی حکم جو ہمیں واضح طور پر کسی کام کا حکم دے، جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وضو، غسل، یہ کیا ہے؟ عزیمت والے کام ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ شرعی حکم کسی کام سے ہمیں روکے، جیسے شراب، مردہ جانور کا گوشت، دیگر حرام جانوروں کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ آئیں عزیمت و رخصت کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھیں اور دیکھیں کہ اسلام نے مرض و وبا کی صورت میں کیسی کیسی رخصتیں اور چھوٹ دی ہیں۔ پہلی مثال، وضو عزیمت کا کام ہے اور اسلام نے طہارت کے لیے وضو کا حکم دیا ہے، لیکن مرض و وبا کی صورت میں یہ رخصت رکھی گئی ہے کہ اگر مریض کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، مضر ہے، یا کہ وہ پانی نہ پائے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، اور اگر پانی مٹی دونوں نہ پائے تو بغیر تیمم اور بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ دوسری مثال، غسل کا حکم عزیمت ہے، مگر بیماری یا پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جب لوگوں نے ایک زخمی شخص کو غسل واجب ہو جانے کی صورت میں غسل کرا دیا جس سے اس کی موت ہو گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں مار ڈالے۔ ایسے ہی صحیحین کی روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہ ملنے کی صورت میں غسل کے بدلے میں تیمم کا طریقہ سکھایا۔ تیسری مثال، نماز کا حکم عزیمت ہے، نماز کے اوقات، رکعات اور کیفیت و مسائل بتلا دیے گئے ہیں، البتہ مریض کو بہت ساری رخصتیں دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اسی طرح سے مرض وبا کی صورت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لینے کی بھی رخصت ہے۔ ایسے ہی مریض کے لیے جمعہ اور جماعت کی بھی رخصت دی گئی ہے۔ چوتھی مثال، روزہ عزیمت ہے، مگر مریض، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت کو روزہ توڑنے کی رخصت دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پانچویں مثال، حج کے مسائل میں مریض کے لیے متعدد رخصتیں ہیں۔ مثلا حالت احرام میں مریض سے کچھ پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں اور فدیہ دینے کی رخصت اور چھوٹ دی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ چھٹی مثال، مردہ اور سور وغیرہ بہت سارے جانوروں کا گوشت حرام کیا گیا ہے، یہ حکم عزیمت ہے، لیکن اگر ہلاکت اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس اضطراری صورت میں جان بچانے کے لیے دو شرطوں کے ساتھ حرام کو حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ رغبت اور خواہش سے نہ کھائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ کھائے بلکہ جان بچانے کے بقدر استعمال کرے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ رخصتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بلا کسی شرعی عذر کے آسانی اور رخصت تلاش کرتا پھرے، یا بلا کسی مجبوری کے وہ یا عذر شرعی سے آگے بڑھ کر رخصتوں پر عمل کرنا شروع کرے، بلکہ الضرورہ تقدر بقدرها، ضرورت کے مطابق ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔